حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل جمی سے درود و سلام اللہم صلی نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جمع ہے۔ اس حوالے سے تاریخ کے متعلق خوبصورت گفتگو شیخ الحدیث مفتی حسین بن شبیر صاحب حفظہ اللہ نے کی ہے۔ میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرو، ویسے ہی آپ کے بعد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی پیروی بھی کرو۔ دوسری وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آغاز کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ شامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ عدنان تک جاتا ہے، یعنی 40 آباء و اجداد جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک درست ہے میرا سلسلہ نسب۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ریاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یعنی عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ درست ہے، اس کے بعد جو بیان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی سلسلہ نسب جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد اندر ہے، بلکہ جد الانبیاء ہے، لیکن درمیان کے اندر بہت ساری غلطیوں کا بھی امکان ہے۔ اصحاب سیر جو ہیں وہ بعض قائل ہیں، بعض اختلاف کرتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ نسب ہے اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ سلسلہ نسب کہاں تک ثابت ہے؟
عدنان تک، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ تو دوسری وجہ حضرت ابراہیم سے سیرت کو شروع کرنے کی یہ ہے کہ سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سب جو ہے وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم عیسائی ہیں تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی ہیں تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ قوم موسیٰ جو ہے اس نے اپنا نام یہودی رکھ لیا بعد میں، اور قوم عیسیٰ جو ہے وہ نصارہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو موحد اعظم ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے ہندوستان کے اندر بھی برہمن یا برہما جو ہے ان کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی ہے، اس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے اس کی پیروی، اور اسی طرح ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کرو۔ تو ایک سبب ابراہیم علیہ السلام سے سیرت کے آغاز کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے جو دین پہنچا ہے ہم تک وہ اصول ہے، یعنی توحید ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہجرت بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جو اس امت کے اندر جاری ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اسی طرح قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور ہجرت کو بھی فرمایا کہ بھئی جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرے گا قیامت تک اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو اصول ہمارے سارے ابراہیم علیہ السلام سے، اور فروعات جو ہیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرنا چاہتا ہے۔ ایک سبب اور بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا تو ہوئے تھے جنوبی عراق میں، کابل میں، اور پھر انہوں نے جب باپ کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، بادشاہ وقت کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوا تو پھر اس کے بعد جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، آگ والا واقعہ سب کو یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا گیا، تو جب آگ میں پھینکا گیا وہ لمبا قصہ ہے، تو آگ کی لپٹوں نے ایسے لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اور ایسے انگاروں پہ لٹا دیا جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی۔ اللہ نے براہ راست حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ کم عقل موجد اور سائنسدان ایسے لباس اور ایسی گیسیں انہوں نے ایجاد کر دی ہیں کہ اگر آدمی اپنے جسم پہ اس کو اختیار کر لے تو آگ جو ہے وہ جلا نہیں سکتی۔ تو جو آگ کا خالق ہے اس کو کون روکنے والا ہے؟ وہ چاہے تو جس چیز کو چاہے اس کی تاثیر کو بدل کے رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوفہ، جو کہ کوفہ کا مضافاتی علاقہ تھا، وہاں آگ میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو وہاں سے وہ پھر حران کی طرف گئے ہیں، اور وہاں سے پھر فلسطین تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، اور پھر ادھر سے جب
قحط پڑا تو مصر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھیں، پھر یہاں سے جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہ لمبا واقعہ ہے، وہ سارا میں نے اس کو نہیں چھیڑا، پھر جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں بیت اللہ۔ تو ان سارے واقعات کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے، اس امت کے لیے، صحابہ کے لیے اسوہ تھا، وہ کیا تھا اور اس کے اندر سبق کیا تھا، اور آج ہم کیا سبق لے کر جائیں تاریخ کے ان واقعات سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی چند جھلکیوں سے جو واقعات کہانیوں کی طرح اکثر بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ اس کے اندر میسج اور پیغام آپ سن لیجیے مختصر، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اجتماعی طور پر کفر جو اس وقت ہر طرف چھایا ہوا اس کا ڈٹ کے جو ہے وہ اکیلے مقابلے، اور کفر کو مٹانے کے لیے انہوں نے دلیل اور منطق سے جو ہے وہ شرک کو رد بھی کیا اور مشاہدے کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے ان کو سمجھایا۔ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ باپ بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا۔ سب سے پہلا امتحان ان پر یہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا آزمایا اور وہ اپنی اس آزمائش میں کامیاب۔ تو پہلی آزمائش کیا تھی کہ باپ ہی بت پرست ہے تو باپ کو دعوت دے رہے ہیں اور قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ہمارے ابراہیم کی بات بتاؤ جو بڑے سچے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، انہوں نے جب اپنے باپ سے کہا، قوم سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، کن کی عبادت کر رہے ہو، اور پھر باپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے دعوت دی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یعنی اب ان کو دلایا کہ یہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے میں ہمارے محتاج، ہم کیسے جو ہے وہ ان سے اپنی حالتیں ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ہے میرے باپ میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس عمر ہے، دنیا کا تجربہ ہے، لیکن اللہ کی پہچان کا علم جو ہے وہ نہ لیتا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بڑی خوبصورت بات۔ ایک دفعہ اصل 15 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کو مضمون بیان کیا تو یہ میں نے آیت پڑھی تو میرے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ جب آپ نے یہ کہا، اس کا مطلب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور بتایا، تو مجھے جو ہے وہ رکت تاری ہوئی کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، بابا مجھے ڈر ہے کہ رحمان کے عذاب میں آپ کہیں مبتلا ہوں، کہ رحمان تو رحم کرنے والا، وہ تو عذاب دینے والا نہیں، کہیں آپ اپنی بت پرستی سے رحمان کے عذاب کے مستحق نہ ہو۔ تو انہوں نے اس طرح سے یہاں دعوت، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، کہا کہ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ میں تجھے سنسار کر رہا ہوں۔ قوم کو دعوت کہ قوم پیدا کرنے والا اللہ ہے، ستارے چاند ڈوب گئے، سورج ڈوب گئے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ مشاہدے سے سمجھایا، مشاہدے کا وہ دور تھا، اس طرح ہماری طرح نہ لکھنے پڑھنے کا دور نہیں تھا۔ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی دلائل سے، مشاہدے سے سمجھائی جاتی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعوت جو ہے وہ مشاہدے پر ہے۔ قوم کو بھی مشاہدے سے سمجھایا، خود اپنے لیے بھی اللہ کے سامنے مشاہدہ ہی رکھ دیا
کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قال اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مردوں کو زندہ کریں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں صرف وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر پرندوں کو لو، ان کو بولیاں سکھاؤ، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، اور پھر ان کو ذبح کرو، اور اس طرح 4 پہاڑی پہ رکھ کے جس کو پکارو گے وہ آئے گا۔ تو اس طرح مشاہدے سے دکھایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی مشاہدے سے ہی سمجھایا کہ یہ جو بت ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے سمجھایا کہ جا کر آپ نے واقعہ سنا ہی ہے کہ سارے بتوں کو توڑ کر جو بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ، اور ڈرے نہیں، وہاں سے بھاگے نہیں، ان کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جب آئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کر دیا؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، اے ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ تم نے بھی کی؟ قال بل فعل، انہوں نے کہا کہ اس کی طرف اشارہ کیا بڑے بت کی طرف، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے سوال کرو اگر یہ تمہیں جواب دے دو۔ فرجعوا الی انفسہم، سارے ہی جھک گئے اور کہنے لگے کہ تو ہی ظالم ہے، تو نے ہی سب کو جو ہے وہ مارا ہے، ورنہ یہی جو ہے وہ بول سکتے ہیں۔ یہ جملہ ہی جو ہے وہ انہوں نے ان کے منہ سے نکلوایا، مشاہدے سے سمجھایا کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، اور اگر کوئی آفت ان کے اوپر خود آ جائے تو یہ اس کو بھی نہیں ٹال سکتے، تو یہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کیسے ہو سکتے؟ مشاہدے سے اور پھر دلیل سے سمجھایا۔ نمرود سے مناظرہ ہوا تو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کہ اللہ نے اس مناظرے کو بیان کیا کہ نمرود کو جو ہے وہ اپنی پڑ گئی کہ یہ کون ہے جو سارے خداؤں کا انکار کرتا ہے اور ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، تو یہ تو میری حکومت بھی لے جائے۔ باپ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، بادشاہ وقت بھی خون کا پیاسا ہے، اور ابراہیم وہاں بھی دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ اور مشاہدے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دعوت دے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تو مجھے الہ نہیں مانتا، رب نہیں مانتا، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے نکال۔ تو وہ مبہوت ہو گیا، فبہت الذی کفر۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا، بتانے کے لیے قوم کو دھوکہ دیا۔ باطل جو ہوتا ہے نا کفر، وہ مغالطے دیتا ہے۔ یہ جتنے میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں بڑے حوالے دیے، بڑی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، وہ حوالے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ درست نہیں ہوتا، یا دوسری روایتیں جو دوسری طرف ہوتی ہیں وہ نہیں دکھاتی ہیں۔ تو باطل ہمیشہ مغالطہ دیتا ہے۔ تو نمرود نے بھی قوم کو مغالطہ دیا کہ بھئی زندگی موت تو کہتا ہے کہ میرا رب دیتا ہے، دیکھ میں نے بھی بے گناہ کو مار دیا اور گناہگار کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر سورج مشرق سے اللہ نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر۔ تو وہ مبہوت ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیتا نا کہ تو اپنے رب سے کہہ، تو یہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر تھے، تو یہ معجزہ بھی ہو جانا۔ خیر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سے سیرت کا آغاز اس لیے کیا کہ ہمارے اصول جو ہیں، دین کے اصول، بنیادی طور پر توحید، ہجرت، قربانی، وہ ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے۔ اور دوسری وجہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل، جن کا میں نے 40 پیڑھیوں کا شجرہ آپ کو سنا دیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق اور درس بہت سارے ہیں۔
لیکن ایک یہ ہے کہ ہم بھی آج ایک کفر کی سزا ہے پوری دنیا کے اندر، اور جو ہے وہ غیر اللہ جو ہے وہ مادیت کی شکل میں، اور جو ہے وہ سامراج کی شکل میں اور نظام کی شکل میں اسلام کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پروپوگنڈوں کے ساتھ اور باقی بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ تو ان حالات کے اندر ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اعلاء کلمت اللہ کو، اس کام کو کرنا ہے۔ سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ پھر بتائیں گے کہ کیسے جب حضرت ابراہیم تشریف لائے تو اس کے بعد جو ہے وہ منظر کیا تھا جب انہوں نے اپنے بچے کو چھوڑا۔ یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان تھا، اور پھر اگلا بھی امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اگلی پیڑھیاں ہیں ان کے اندر کچھ اس کی معلومات جو ہے وہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے انشاءاللہ باقاعدہ سیرت کو شروع کریں گے۔ اس میں جو اسباق ہوں گے، جو روشنیاں ہوں گی، جو درس ہوں گے، جو سبق ہوں گے، انشاءاللہ ان کو حاصل کریں گے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کا 1-1.5 گھنٹہ ہے یہ معمولی نہیں، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس بات کو آپ سوچیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم بیان کریں گے، سنیں گے، تو کیا ہوگا؟ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، ان کی قربانیوں کو اور دین کے لیے جو ہے ان کی خدمات کو، صحابہ کی خدمات کو جب سنیں گے تو ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، ان کے طریقوں کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور یہی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت زیادہ نہ کھولیں۔ اگلی نشست جو ہے وہ 1-1.25 گھنٹے کی ہوگی، یعنی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہم آپ کا لیں گے، 15-20 منٹ میں چائے پی کے مسافہ کر کے انشاءاللہ ہم رخصت ہو جایا کریں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ باقاعدہ آئیں گے انشاءاللہ۔ 30 نشستیں ہیں، ان میں سے 2 تو ہو گئی، اب پیچھے کتنی رہ گئی؟ 28 رہ گئی۔ اس میں انشاءاللہ سیرت بھی بیان کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو اور وہ جو ہے وہ اسباق جو موجودہ حالات سے، حالات حاضرہ سے جن کی بڑی مناسبت ہے، جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، مثلا سیرت اور میڈیا